نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو غیر مسلم لڑکے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو دعا کر دو، کر دیا کرو، کوئی بات نہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو مسلمان بنائے۔ دیکھیں نا، آخر ان کے دل میں اسلام کی قدر ہے تو آپ سے وہ پھونک مرواتے ہیں نا۔ اپنے کسی جوگی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو فراڈی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن تک ناپاک ہوتی ہے، بالکل غلط ہے۔ جب خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون بند نہیں ہوتا، بلیڈنگ ہو رہی ہے پھر 40 دن تک ہم انتظار کریں گے۔ اس کے بعد بھی ہو رہی ہے تو پھر بیماری ہے، پھر وہ نفاس نہیں۔ اگر خون بند ہو جائے، آج کل جیسے ڈیلیوری جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، وہ تو اسی وقت اسے ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے۔ بند ہو گئی، پاک ہو گئی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، میاں بیوی ملے۔ میرے سسر فوت ہو گئے، میری بیوی نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنی جائیداد جو وراثت میں ملی بھائیوں کے نام کر دی، تو اس کی جائیداد کی حضرت کر دی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تیری جائیداد تو نہیں کر دی نا، تمہیں کیوں بروڑ ہو رہی ہے پیٹ میں؟ تم چاہتے تھے کہ اس کی جائیداد تم ہڑپ کر جاؤ، واہ، اسی لیے شادی کی تھی۔ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے، کوئی نفل سنت کچھ نہ پڑھیں، بیٹھ جائیں۔ اذا جاء الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ گیا اب خاموش۔ جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اللہ عالم، لیکن حدیث یہی ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء کو برا کہتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی لڑتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ لڑائی لڑے گا تو مارا جائے گا۔ ہم فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھیں تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی، اس میں اعظم ہے۔ میں جوائنٹ فیملی سے الگ ہو رہا ہوں، سب سے اجازت لے کر میں کیا وظیفہ پڑھوں کہ اللہ پاک مجھے اپنا گھر عطا کرے؟ استغفار زیادہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ سورۃ ملک پڑھنے والے کو انشاءاللہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سورۃ ملک بھی پڑھتے رہو اور داڑھی بھی اڑاتے رہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سورۃ ملک بھی پڑھتے رہو، رات کو نماز بھی نہ پڑھو، پھر سورۃ ملک کیا فائدہ دے گی؟ پھر تو الٹا اور زیادہ کوڑے پڑیں گے کہ قرآن پڑھتے رہیں اور پھر بھی تم نے میرے دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال سورۃ مزمل کے بڑے برکات و ثمرات ہیں۔ رزق کے لیے بھی علماء بتاتے ہیں کہ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ گھر کرائے پہ لیا، 5 لاکھ مالک مکان کو دیے، ماہانہ کرایہ نہیں دینا، جب گھر خالی کریں گے تو مالک مکان 5 لاکھ واپس کرے گا۔ بہرحال وہ تو گویا کہ ایک قسم کا ایڈوانس اس نے جمع کر لیا کہ اس کے گھر کو نقصان نہ پہنچے، وہ ٹھیک ہے۔ آج کل لوگ شادی کرتے ہیں لیکن لڑکی سے نہیں پوچھتے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جیسے حضور کا حکم ہے کہ کوئی لڑکی اپنی ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، وہاں ولی کو بھی یہ حکم ہے کہ لڑکی کی رضامندی کا پتہ کرے، اس کی والدہ کے ذریعے، اس کی بہنوں کے ذریعے، اور یہ بھی ہے کہ لڑکی اگر چاہے تو وہ اپنے خطیب کو دیکھ سکتی ہے، خطبہ کرنے والے کو۔ قرآن و حدیث کی کتاب کو زمین پہ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بے ادبی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی اونچی چیز پہ رکھا جائے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے، ایک مسئلے پر بحث تھی، تو انہوں نے جلدی جلدی ایک بڑا جیسے سرانہ ہوتا ہے نا، گول تکیہ رکھا حضور کے بیٹھنے کے لیے۔ حضور بیٹھ گئے تو آپ نے کہا تورات لے آؤ۔ جب تورات آئی تو حضور اتر گئے اور گدا آگے رکھا، تورات کو گدے کے اوپر رکھا۔
2014 سے لے کر اب تک ایک شخص جادو کروا رہا ہے، علاج کرواتا ہوں، ٹھیک، تمہیں کیسے پتہ لگا کہ جادو کروا رہا ہے؟ خواب دیکھا ہے تم نے؟ یا جب جادو کراتا ہے تم ساتھ بیٹھے ہوتے ہو؟ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی جادو شادو نہیں، محض شیطان نے تمہارے دماغ میں خیال بٹھا دیا ہے۔ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، اگر جادو ہے تو ختم ہو جائے گا۔ شادی کے 3 سال کے بعد ہم بستری روزے کی حالت میں کر لی، اگر روزہ رمضان کا تھا تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر نفلی روزہ تھا تو پھر توبہ بھی کرو اور خیرات بھی کرو اور اس کے بعد روزہ بھی قضا کرو۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غریب کو عمرہ نہیں، پیسے اس کو دے دیں، اس کی مرضی عمرہ کرے نہ کرے، تم شرط نہیں کر سکتے کہ ان پیسوں سے عمرہ کرو۔ سرما رات کو لگانا سنت ہے، حضور رات میں لگاتے تھے۔ حیض کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف جماع نہیں کر سکتے۔ فجر کے لیے میں نے الارم بھی لگایا تھا لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلی۔ بہرحال اٹھنے کے فوراً بعد نماز قضا کریں اور استغفار کریں، یہ لازماً کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم کرتے ہیں۔ جب آدمی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر نماز سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ آج مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا گناہ ہوا کہ میری نیند ہی نہیں کھلی۔ اللہ والوں کا تو یہ عالم ہوتا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ رات کو سوئے تو صبح کو شیطان بدبخت نے ایسا آ کے ان کو آرام پہنچایا، وہ آ جاتا ہے نا مساج کرنے کے لیے، تو حضرت کی تہجد رہ گئے، نماز پہ تو آ گئے لیکن تہجد نہیں پڑھ سکے۔ سارا دن حضرت روتے رہے اور نفل پڑھتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ کون سا ایسا گناہ ہوا کہ میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ تہجد تو اللہ کے ساتھ مناجات کا وقت ہے، رحمت کی گھڑی ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ اب دوسری رات جب سوئے، تہجد کے وقت سے تھوڑا پہلے شیطان نے خود آگے اٹھایا کہ حضرت اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے جب دیکھا تھا، انہوں نے کہا ابلیس ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں۔ نے کہا تم کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا سارا دن نفلیں پڑھ کے جو مجھے مار ڈالا ہے تم نے۔ میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ وہی تہجد ہی پڑھتا ہے، تم نے تو بدلہ لے لیا نا، سارا دن پڑھتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں،
عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو یہود، ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی